القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کمپنی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس نے پاکستانیوں کو اپنے منافع کے نام پر اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے. کلک پہ ارن اور پرپال کے بارے ویڈیو نشر کی تو ہر دوسرا بندہ اس کے بارے میں پوچھنے لگا. اب آپ سے التماس ہے کہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے جو ویڈیو ہے وہ پوری لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے. B4U گلوبل گروپ آف کمپنیز ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جس کا ہیڈ آفس کوالالمپور ملائیشیا میں ہے. کمپنی کے مالک سیف الرحمان کا دعویٰ ہے کہ کمپنی 28 ممالک میں اس وقت رجسٹرڈ اور بزنس کر رہی ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے. ان کے دعویٰ کے مطابق کمپنی FBR اور SCCP یعنی کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے بھی رجسٹرڈ ہے. ماہانہ 7% سے لے کر 20% تک پرافٹ دیتی ہے. کمپنی ٹاپ 10 ڈیجیٹل کرنسیز میں بھی ٹریڈ کرتی ہے. کمپنی کی ایکسچینج بینک آف نگارا ملائیشیا کے قومی بینک میں بھی رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ یہ کمپنی انڈونیشیا، کمبوڈیا، فلپائن، کینیڈا سے بھی رجسٹرڈ ہے اور کمپنی کا اپنا ای ویلیٹ اور ATM مشینیں بھی ہیں. جو سب کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو تصویر کی صورت میں اپنی ویڈیو میں وہ ثبوت بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں. کمپنی جو اس وقت جن چیزوں میں انویسٹ کر رہی ہے ان میں نیازی لا ایسوسیٹ، نیازی پیٹرولیم، ایگروزم کیمیکل پرائیویٹ لمیٹڈ، B4U پاور، اسی طرح پراپرٹی میں براوو ہومز اسلام آباد، B4U کیبز، اسی طرح B4U ٹرسٹ، بٹ کوائن ٹریڈنگ ان ملائیشیا اینڈ ادر کنٹریز، اسی طرح براوو کار یونائٹڈ موٹرز میں، اور B4U ریئل اسٹیٹ، اسی طرح ریوالٹ بائکس جو ہیں وہ اس کے ادارے ہیں جس کی صورت میں جس میں یہ انویسٹ کر رہی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو میری رائے اور ریسرچ سے اختلاف کا حق ضرور ہے. اگر آپ میری باتوں سے متفق نہ بھی ہوں تو بھی مہربانی فرما کر گالیاں دینے کی بجائے میرے ساتھ رابطہ کر کے میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں. آج میں اس بارے میں 3 نکات پر بات کروں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ B4U کی جو شرعی حیثیت جو کہ انہوں نے دارالعلوم کراچی سے ایک فتویٰ بھی لیا ہوا ہے جو یہ اکثر دکھاتے بھی ہیں، اس کے بارے میں بات. دوسرے نمبر پر جو میری اپنی ایک ریسرچ ہے انٹرنیٹ سے ان کے جو CEO ہیں سیف الرحمان کے انٹرویوز اور B4U کے کچھ متعلقین سے ان سے جو میں نے معلومات لی ان کا نچوڑ. اور تیسرا سب سے آخری اور قیمتی بات ان خاص لوگوں کے لیے جو میری ان 2 باتوں سے متفق نہیں ہوں گے. ان کے لیے بھی ہیں جو متفق ہوں گے لیکن ان کے لیے زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلے تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے دارالعلوم کراچی سے فتویٰ لیا ہوا ہے جواز کا. بالکل میں اس کی تائید تو کروں گا کہ یہ فتویٰ موجود ہے اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے مطابق جواب بھی. اگر آپ وہ فتویٰ دیکھیں اور پڑھیں تو سب کچھ آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دے گا. میں آپ کو انشاءاللہ سکرین پر بھی یہ فتویٰ دکھاؤں گا اور اس کا سب کچھ بتاؤں گا بھی صحیح کہ فتوے میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہی ہمارا اصل مدعا ہے. اب آپ اس فتویٰ میں موجود جو سوال ہے اور اس کا جو جواب ہے وہ ملاحظہ کریں. فتویٰ دیکھتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ B4U کہ میں B4U نام کی کمپنی سے اس میں انویسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سوال تو جب اس کو پاس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں وہی باتیں ہیں کہ یہ فلاں کمپنی اس میں بنی اور 7% 20% تک یہ منافع دیتی ہے، FBR اور SCCP سے رجسٹرڈ ہے وغیرہ وغیرہ. اس سوالات اصل بات جو ہے نا وہ ہماری ہے جواب کی طرف. جواب میں جو انہوں نے دیا اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جائز کاروبار میں بھی نفع کی تقسیم اس طرح کرنا کہ ہر ماہ حاصل ہونے والا منافع سے 60% سرمایہ کاری کرنے والوں میں تقسیم کرنا اور باقی 40% کمپنی جو اپنے اخراجات میں استعمال کرتی ہے اس میں رکھ لینا شرعاً جو ہے نا منافع کے طور پر وہ جائز ہے. ٹھیک ہے.
اب تاہم واضح رہے کہ یہ نفس سوال کا جواب ہے، اور کسی کمپنی یا ادارے کے کاروبار کے جواز یا عدم جواز کا حکم لگانے کے لیے کئی امور کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مثلاً وہ کمپنی یا ادارہ کن معاہدوں کی بنیاد پر لوگوں سے رقوم لے رہا ہے۔ ابھی اصل بات یہ ہے کہ کن معاہدوں کی بنیاد پر لوگوں سے رقوم لے رہا ہے، اور کیا وصول کی جانے والی رقم حقیقت میں کسی کاروبار میں لگائی جا رہی ہے یا نہیں، اور وہ کاروبار جائز بھی ہے یا نہیں، اور اس کے روزمرہ کے معاملات شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں، نیز وہ کمپنی قانونی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں۔ نیز کسی خاص کمپنی کے بارے میں جواز کا فتویٰ دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کاروبار کو عملاً دیکھا جائے، شرعی آڈٹ کیا جائے، اور اس کے بعد اگر اطمینان ہو تو فتویٰ دیا جائے۔ اب یہ بات بہت قیمتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور سوال میں اگر جو مطلب کمپنی کا ذکر گیا ہے، بی فار یو، بزنس فار یو کے نام سے کمپنی کے بارے میں، وہ دارالفتاح جامع دارالعلوم کراچی کو اوپر ذکر کردہ معلومات حاصل نہیں ہیں، یعنی کہ جتنے بھی یہ مطلب قانونی تقاضے پورے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، جائز کاروبار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس کے بارے میں کہتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی معلومات نہیں ہیں، نیز ہم نے ان کا کاروبار دیکھا بھی نہیں، کہتا ہے ہم نے ان کا کاروبار بھی نہیں دیکھا، لہٰذا یہ فتویٰ مذکورہ کمپنی کے کاروبار کے جواز سے متعلق نہیں ہوگا۔ یعنی یہ فتویٰ کمپنی کے کاروبار کے جواز کے حوالے سے نہیں ہے، نفس سے سوال یعنی نفع کے تقسیم کار سے متعلق ہے، یعنی کہ جو نفع یہ تقسیم کر رہے ہیں 60% اور 40% کے حساب سے، اس کے 40% اور 60% اور پھر 7% اور سے 20% جو منافع دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہے، کمپنی کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھا فتویٰ کہ جس کے بارے دارالعلوم نے واضح بتا دیا کہ ہمیں ان کے کاروبار کا کوئی علم نہیں، اور نہ یہ کمپنی کے کاروبار کے جواز کے بارے میں ہے، یہ صرف نفع کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ کمپنی اپنے دعویٰ کے مطابق FBR اور SECP سے رجسٹرڈ ہے، حالانکہ کاروبار سے وابستہ لوگوں سے آپ معلومات کریں تو FBR سے رجسٹرڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، نہ کہ یہ بات کہ آپ عملی طور پر کاروبار کر رہے ہیں یا فراڈ، اور یہ اس بات کی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے کاروبار کے نام پر پیسے اکٹھے کریں۔ SECP نے تو واضح طور پر اپنے فیس بک آفیشیل اکاؤنٹ پیج پر 19 نومبر 2019 کو پوسٹ میں کچھ پونجی سکیمز کے نام سے جو کمپنیاں ہیں ان کے نام واضح طور پر شائع کیے، اور بی فار یو کے بارے میں کیا لکھا اب میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ تو آپ فیس بک پر SECP کا جو آفیشیل پیج ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں، اب اس کو دیکھیں، 19 نومبر 2019 اور ٹائم بھی لکھا ہوا ہے 2:51 PM، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے تو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عوام الناس کو ان کے مفاد میں متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ جعلی سرمایہ کاری اور پانزی اسکیموں جن میں عوام کو پرکشش اور غیر حقیقی منافع کا لالچ دیا جائے میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ کمپنیوں کے نام دیے ہیں، وہ آپ ویڈیو پاس کر کے ان کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب بی فار یو کے بارے میں کیا لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ SECP کو بی فار یو نامی ایک کمپنی کے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ یہ کمپنی بھی مختلف سرمایہ کاری اسکیموں کے نام پر عوام سے فنڈز اکٹھا کر رہی ہے جو کہ خلاف قانون ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ کمپنی بی فار یو SECP کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، جبکہ اس کی کاروباری سرگرمیاں بھی غیر قانونی ہیں۔ عوام الناس کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایسی سکیموں سے گمراہ ہو کر اپنا قیمتی سرمایہ خطرہ سے دوچار نہ کریں۔ SECP کی جانب سے یہ انتباہات ان تمام سٹیک ہولڈرز اور عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے جو کہ ان کمپنیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کسی کمپنی کی SECP سے رجسٹرڈ یعنی رجسٹریشن کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر فنڈ اکٹھا کر سکے، یعنی کہ جو بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ ان کو کسی طور پر بھی حق حاصل نہیں ہے کہ پتہ نہیں کس طور پر یہ عوام سے لوگوں سے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کے نام پر ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ سرمایہ کار کمپنیوں کو اپنے کاروبار کے رجسٹریشن کے علاوہ مخصوص سرمایہ کاری کی اسکیموں
ٹھیک ہے نا. جو اسکیموں جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری, میوچل فنڈز, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ اسکیمیں اور زندگی بیمہ اور جنرل انشورنس اور مضاربہ کمپنیوں, لیزنگ کا کاروبار وغیرہ کے لیے SCCP سے لائسنس کا اجرا کیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ خصوصی بینکس, انشورنس کمپنی وغیرہ یہ خصوصی لائسنس لیتی ہیں جس کے تحت ان کو پھر لوگوں سے پیسے لینے کی اجازت ملتی ہے. ویسے ہی خواہ مخواہ میں B4U کمپنیاں اس طرح کی کمپنی بنا کر لوگوں سے پیسے لینا یہ کسی طور پر بھی SCCP کے قانون میں نہیں ہے, جو کہ انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے. امید ہے اس واضح SCCP کے بیان کے بعد ان لوگوں کی طبیعت صاف ہو گئی ہوگی جو اس کو قانونی کہتے ہیں. اس کے بعد اب آ جائیں اس بات پر کہ یہ کتنے ملکوں میں کام کر رہی ہے. ان کے CEO کے انٹرویو کے مطابق اس وقت B4U 28 کے قریب ملکوں میں رجسٹرڈ ہے اور کام کر رہی ہے, اور جہاں ان کے 10,000 ممبرز ہیں وہاں ان کے آفیسز بھی کھل چکے ہیں. اب 28 ملکوں کا مطلب ہے کہ 28 ممالک میں ان کی ویب سائٹ وزٹ کی جاتی ہے, کیونکہ ان کا سب کام ملائیشیا میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے منافع جو ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے شو کروایا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں, یہاں سے آپ کسی بھی ویب سائٹ کی ٹریفک چیک کر سکتے ہیں کہ فلاں ویب سائٹ کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر کتنے لوگ اس پہ اوپر جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا اس ویب سائٹ یعنی کہ alexa.com پر جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی اسکرین پر کہ سب سے پہلے ایک سبز رنگ کا اوپر دائرہ ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ لاسٹ 30 days کا جو ہے نا یہ ڈیٹا ہے. پھر اس کے بعد ایک چھوٹا لال رنگ کا دائرہ ہے جس میں دنیا کا نقشہ ہے, اس میں صرف 2 جو ہے نا ملک آپ کو تھوڑے سبز نظر آ رہے ہوں گے, ایک پاکستان اور ایک ملائیشیا. اور نیچے جو بڑا سرخ دائرہ ہے اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے نا 61% پاگل ہیں, اور جو ملائیشیا جو ہے نا ملائیشین وہ 31 ٹھیک ہے نا اتنے پاگل ہیں. صرف ان 2 ملکوں میں 30 days میں ان کا جو ہے نا ڈیٹا ان کی ویب سائٹ جو B4U گلوبل ہے اس کو دیکھا گیا ہے, اور دنیا میں کتنا دیکھا گیا ہے یہ آپ ویب سائٹ آپ کو صاف طور پر بتا رہی ہے. اب اس سے آگے ایک زبردست بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپنی اپنے 3 نام یعنی 3 ڈومین چینج کر چکی ہے. سب سے پہلے 2017 میں bitcoin.my کے نام سے اس نے ابتدا کی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا, جبکہ اس کے بعد B4U.trade.com تبدیل ہوا, پھر یہ بھی بند ہو گیا. پھر اس کے بعد آج کل والا نام چل رہا ہے یعنی B4U گلوبل, جبکہ واریاس ٹریولز اور ٹریول ٹائم کے نام سے یوٹیوب پر کچھ اور ہی بھیانک کہانیاں بتاتی ہیں, جو کہ میرا یہاں پر بتانا مقصود بھی نہیں ہے کہ ان کمپنیوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اور پرانے اکاؤنٹ کو بند کرنے کی وجہ جو ہے نا وہ یہی بتائی گئی کہ ہیکرز نے ان پر حملہ کیا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈومین تبدیل کرنے پڑے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو کمپنی اپنے ڈومین کو نہیں سنبھال سکتی, ٹھیک ہے نا, تو اپنے کلائنٹس کے ڈیٹا کی حفاظت کس طرح کر رہی ہے, تو یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. اس لیے میری ریسرچ کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک پونزی اسکیم اور فراڈ ہے. اس سے بچ جائیں, کیونکہ کل کو آپ نے پاکستان میں اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے جو آپ کا جینا بھی حرام کر دیں گے, جن کے آپ نے اس اسکیم میں پیسے لگائے ہوں گے, جبکہ اعلیٰ شخصیات نئے نام کے ساتھ ملائیشیا میں عیاشیاں کر رہے ہوں گے, اور نیب کے دفاتر کے باہر احتجاج آپ لوگ کر رہے ہوں گے. حالانکہ گورنمنٹ کو سب کچھ نظر آ بھی رہا ہے لیکن پھر بھی ایکشن نہیں لیتی, تو یہ ہمارے ملک کا اور اسٹیک ہولڈرز کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب آتا ہوں تیسری اور آخری بات کی طرف, جو ہے تو سب کے لیے خاص مگر ان لوگوں کے لیے جو میری اس ریسرچ سے کیا جان اتفاق نہیں کرتے ہوں گے. ان کی سب سے مضبوط دلیل جو کہ بہت کمزور میرے نزدیک, جو کہ جواز کی طرف جاتی ہے کسی دائرے میں, کہ اگر کمپنی غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہے تب بھی جیسے سمگلنگ کا مال غیر قانونی ہونے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتا, اس کا جو منافع ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ حرام نہیں ہوتا اگر اشیاء حلال ہیں, تو اسی طرح اگر یہ کمپنی بھی غیر قانونی طور پر حلال کاروبار اور جائز کام کر رہی ہے تو منافع تو پھر بھی جائز ہوگا. اور کمپنی نے اپنے کاروبار شو بھی کیے ہوئے ہیں, جیسا کہ آئل کا کام ہو گیا, کرپٹو کرنسی ہوگی, کیبز ہو گیا, اور پراپرٹی کا کام ہو گیا, اب یہ شو بھی کیے ہوئے ہیں.
اب یہ بات ہے تو ٹھیک کہ غیر قانونی طور پر اگر حلال کاروبار کیا جائے تو منافع تو جائز ہوگا، مگر اس کے لیے اتنے جھوٹ پھر کیوں بولے جا رہے ہیں کہ SCCP اور FBI سے کاروبار کی رجسٹریشن کا ڈرامہ رچا کر لوگوں سے پیسے لینا، اور پھر جو کاروبار شو کرائے جا رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاتا ہوں جہاں تاج کمپنی جو قرآن مجید بناتی تھی اس کے نام سے مزاربت ہوئی، لوگوں کا کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح چند سال پہلے مزاربت کے نام پر عوام علماء کتنے بدنام ہوئے۔ میزبان کے نام سے بہت بڑے بڑے سٹور گلگت بلتستان سے لے کر اسلام آباد، اسی طرح KPK اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں بڑے بڑے سٹور بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کچھ ڈیری کا کام ہو رہا تھا اور فیکٹریز میں جا کے چیک تقسیم ہوتے تھے، لیکن وہ کیا ہوا کہ ایک سراب بن کر رہ گیا، کچھ بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح آخری دلیل اور قیمتی بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ کاروبار ہے بھی اور منافع ٹھیک طرح سے دے بھی رہے ہیں اور کمپنیاں اپنا وجود بھی رکھتی ہیں، جو کہ اصل ہے تو نہیں لیکن 1 منٹ کے لیے ہم یہ بات تصور کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہو بھی رہا ہے، کمپنیاں بھی قائم ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، منافع بھی ٹھیک طریقے سے بانٹا جا رہا ہے، تب بھی اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اس نظام کو گورنمنٹ، بیوروکریسی، سرمایہ کار اور بینکس کبھی بھی نہیں چلنے دیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ جتنا منافع یہ لوگ دے رہے ہیں اس سے لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کر ان کمپنیز میں لگا دیں گے، کیونکہ بینک تو اتنا منافع دیتے نہیں، جبکہ ہمارے پورے ملک کو یہ بینکس چلا رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹس خود ان کی مقروض ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سے پیسے لیتی ہیں، ترقیاتی کام کیے جاتے ہیں، بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جب گورنمنٹس کو ٹیکسز وغیرہ بھی جمع کروا رہے ہوتے ہیں، ان سے لائسنس بھی لیتے ہیں اور بھاری ٹیکسز گورنمنٹ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اسپیشل سرٹیفکیٹس بھی لیتے ہیں، تو یہ اپنے مطالبات بھی منوا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ بینکس، لیزنگ کمپنیز، انشورنس کمپنیز وغیرہ چاہیں گی کہ یہاں سے پیسہ نکال کر ان کمپنیز جیسے B4U جیسے کمپنیز ہیں ان کے پاس لوگ اپنے پیسے انویسٹ کریں اور زیادہ منافع کمائیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کمپنیز جو ہے نا بینکس کو صرف اپنے لین دین کے لیے استعمال کرتی ہیں کہ کراچی سے ایک بندہ پیسے ڈالتا ہے اور لاہور سے دوسرا نکال لیتا ہے، جبکہ بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ بینکس کبھی بھی، انشورنس کمپنیز یہ کبھی بھی ان کو نہیں چلنے دیں گے۔ اس لیے آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کا سرمایہ کتنا محفوظ ہے۔ یہ بینکس وغیرہ ایک حد تک ان کمپنیز کو چلنے دیں گے تاکہ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو، پھر اس کو یکدم گورنمنٹ سے کہہ کر دھڑم تختہ جو ہے نا ان کا الٹ دیں گے تاکہ لوگ پھر ان لوگوں پر اعتبار نہ کریں اور غریب بیچارہ پھر اسی طرح تباہ ہو کر رہ جائے۔ امید ہے آپ کو میری تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ اور لوگ اس نقصان سے بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔